بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ سے ہمیشہ کے لیے منتقل ہو گئے اور ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے، اور خود کو وہاں وقف کر دیا اس کام کے لیے کہ ملک شام میں جو اسلامی لشکر برسر پیکار ہے دشمنوں کے خلاف، تو وہاں اب اس اسلامی لشکر میں اپنی بقیہ زندگی اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کی خاطر اپنی بقیہ زندگی انہوں نے وہاں اس مقصد کے لیے وقف کر ڈالی، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وقت کا یہ پہیہ اپنا سفر کرتا رہا، یہ سفر چلتا رہا، یہاں تک کہ ناظرین کرام خلیفہ اول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا زمانہ گزر چکا، اور پھر ان کے بعد خلیفہ دوم یعنی امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب آیا، تو خلیفہ دوم کے اس دور خلافت کے دوران فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا کہ فتوحات کا ایک سیلاب تھا، مشرق و مغرب میں بھی اور شمال میں بھی اور جنوب میں بھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور سن 17 ہجری میں جب اسلامی لشکر نے وہاں ملک شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس جیسا اہم ترین اور مقدس ترین اور تاریخی شہر بھی فتح کر لیا سن 17 ہجری میں، تو اس موقع پر مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کہ رومیوں سے یہ شہر مسلمانوں نے چھینا تھا یا فتح کیا تھا جنگ کے نتیجے میں، تو اب ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ جس معاہدے کی روح سے یہ بات طے پائی کہ اس شہر کی جو چابی ہے بیت المقدس کی چابی اب وہ مسلمانوں کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن جب یہ معاہدہ طے پا چکا تو رومیوں کا جو کوئی بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہ چابی صرف اس صورت میں حوالے کریں گے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خود مدینہ سے سفر کر کے یہاں بیت المقدس آئیں، اور تب ہم صرف انہی کے حوالے کریں گے بیت المقدس شہر کی یہ چابی، ورنہ یہ کہ ہم یہ چابی مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط کے ذریعے تحریری طور پر حضرت عمر کو اس تمام صورتحال سے مطلع کیا، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ خط ملنے کے بعد اور جو رومیوں کا بادشاہ تھا اس کا یہ جو مطالبہ تھا، اس سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد
وہاں مدینہ شہر میں جو ان کے یعنی حضرت عمر کے بڑے بڑے خاص قریبی قسم کے ساتھی تھے، اپنے ان قریبی ساتھیوں سے مشورے کا سلسلہ شروع کیا کہ مجھے مشورہ دیا جائے کہ اب میں کیا کروں، مجھے وہاں جانا چاہیے یا یہ کہ میں وہاں نہ جاؤں اور یہ بات اور یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے میں معذرت کر لوں۔ چنانچہ حضرت عمر کے جو بڑے بڑے خاص ساتھی تھے، بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اپنا اپنا مشورہ پیش کیا، اور ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو انکار کر دینا چاہیے، آپ کو ہرگز وہاں نہیں جانا چاہیے، یہ بات آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اور یہ کہ ان کے بادشاہ نے، رومیوں کے بادشاہ نے یہ جو شرط رکھی ہے اور یہ جو مطالبہ کیا ہے کہ وہ صرف آپ ہی کے حوالے کرے گا یہ چابی، ورنہ کہ یہ چابی مسلمانوں کے حوالے نہیں کی جائے گی کسی صورت، تو یہ تو محض ایک نفسیاتی حربہ ہے ہم مسلمانوں کے خلاف، کہ جس سے فقط ہمیں نفسیاتی صدمہ پہنچانا اور تنگ کرنا مقصود ہے، ورنہ یہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم مسلمانوں نے الحمدللہ ان کا اتنا بڑا شہر بیت المقدس ہی فتح کر لیا، کہ جب وہ شہر ہی ہم فتح کر چکے ہیں تو اب چابی کی کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے کہ جب شہر ہم نے فتح کر لیا تو یہ چابی بھی تو ہم ان سے زبردستی بھی لے سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر وہ چابی ہمیں نہ بھی ملے تو دوسری چابی بھی بنائی جا سکتی ہے، چابی کا کیا ہے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اے امیر المؤمنین، آپ انکار کر دیجئے، معذرت کر لیجئے، آپ ان کی یہ شرط قبول مت کیجئے۔ لیکن ناظرین کرام، انہی بڑے بڑے نامور صحابہ کرام میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے یوں کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرا مشورہ یہ ہے اور میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ضرور وہاں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ہی فوائد پوشیدہ ہیں اور اس کے بہت ہی خوشگوار اور بڑے ہی دور رس قسم کے نتائج برآمد ہوں گے، اور یہ کہ ان کے سبھی لوگ، وہ ان کا بادشاہ بھی، وہ ان کا سپہ سالار بھی، وہ ان کے سپاہی بھی، اور وہ ان کے عوام بھی، ان کے دلوں میں، ان سبھی کے دلوں میں ایک خوشگوار قسم کی رائے قائم ہو جائے گی ہم مسلمانوں کے بارے میں، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا خلیفہ، یہ اتنی بڑی شخصیت، یہ اتنا عظیم انسان کہ جس نے ہمیں شکست دے ڈالی ہے، کہ ہم جو دنیا کی اور روئے زمین کی عظیم ترین قوت ہیں، تو مسلمانوں کا وہ خلیفہ اور وہ فرما روا کہ جس نے ہمیں شکست دے دی اور جس نے بیت المقدس ہم سے چھین لیا ہے، جو اتنا بڑا فاتح ہے، جو اتنا بڑا غالب ہے، اور ہم تو ہیں مفتوح اور مغلوب، مگر اس سب کچھ کے باوجود وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا اور ہمارے بادشاہ کی بات رکھ لی، لاج رکھ لی، عزت رکھ لی، کہ اگر مسلمانوں کا وہ حکمران، وہ فرما روا، وہ خلیفہ چاہتا تو انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے انکار نہیں کیا اور ہمارے بادشاہ کی لاج رکھ لی، عزت رکھ لی۔ یقیناً اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو کوئی بہت ہی عظیم انسان ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ تمام تر گفتگو کی
اور یہی مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے ضرور۔ چنانچہ یہ مشورہ سننے کے بعد اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ باتیں سننے کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے ساتھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا ہے، اور اس مشورے کی تعمیل کے طور پر میرا یہی فیصلہ ہے کہ میں وہاں بیت المقدس جاؤں گا ضرور۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کیا اور مدینہ منورہ میں اپنی جگہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اپنی اس غیر موجودگی کے دوران۔ اور سفر کرتے ہوئے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہاں بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ملاقاتیں ہوئیں، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا وہ سلسلہ کہ سب سے پہلے تو اسلامی لشکر کے وہ جو عظیم ترین سپہ سالار تھے، وہ عظیم ترین تاریخی شخصیت کہ جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے سپہ سالار مثلا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جیسی تمام تاریخی شخصیات، ان سبھی سے ملاقات ہوئی وہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ بلال کہاں ہیں؟ مجھے بلال نظر نہیں آ رہے۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ کو جب اس بارے میں علم ہوا تو وہ بھی وہاں پہنچے، اور تب ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد محترم ناظرین، جب نماز کا وقت ہوا تو بہت سے لوگوں نے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا اور یوں مطالبہ کرنے لگے، فرمائش کرنے لگے کہ اے بلال، یہ جو آج کا دن ہے انتہائی تاریخی دن ہے، اور خلیفہ بھی یہاں موجود ہیں، آج ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کی اذان سنیں، آج تو آپ کو اذان دینی چاہیے۔ بار بار یہ اصرار کیا اور یہ فرمائش کی، لیکن ہر بار بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور معذرت کی۔ تب بہت سے لوگوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ یادگار ترین موقع ہے، لہذا آج کے اس یادگار ترین اور مبارک ترین دن میں آج تو بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو اذان دینی چاہیے ضرور، نہ کہ کسی اور کو۔ اور تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کے سامنے اسی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہا کہ دیکھیے اے بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مبارک زمانہ تھا، اس مبارک زمانے میں ہمیشہ مدینہ منورہ میں اے بلال آپ ہی اذان دیتے رہے، اور پھر وہ جو فتح مکہ کا اہم ترین اور انتہائی یادگار موقع تھا، اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10,000 جانثار صحابہ کرام کا لشکر اور اتنا بڑا مجمع موجود تھا، لیکن اس اتنے بڑے لشکر میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بلال اذان دینے کے لیے صرف آپ ہی کو منتخب فرمایا تھا، لہذا
وہ جو فتح مکہ کا یادگار موقع تھا اور آج یہ فتح بیت المقدس کا یادگار موقع ہے، ہم سب کی دلی خواہش یہ ہے کہ اے بلال آج بھی آپ ہی اذان دیجئے۔ اور جب یہ اصرار اور یہ فرمائش خود خلیفہ وقت کی طرف سے فرمائش کا یہ سلسلہ ہوا، تب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس فرمائش کو قبول کرتے ہوئے اس یادگار اور تاریخی موقع پر، یعنی فتح بیت المقدس کا جو تاریخی اور عظیم موقع تھا، حضرت بلال نے اذان دی۔ اور وہاں جو بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، سب سے پہلے تو خود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ وقت تھے اور جو کہ امیر المؤمنین تھے، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی آواز میں یہ اذان سننے کے بعد خود حضرت عمر بھی اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک زمانہ یاد آ گیا اور وہ پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ تب یہ سبھی حضرات آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور ان سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے شخصیت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی، اور یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ کہ یہ یادگار ترین موقع فتح مکہ کا موقع ہو یا فتح بیت المقدس کا موقع ہو، ان دونوں ہی اہم ترین مواقع پر بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ہی کی شخصیت تھی تمام مسلمانوں میں سے کہ جنہوں نے اذان دی اور جن کی آواز میں اللہ اکبر کی صداؤں سے وہ تمام زمین و آسمان گونجنے لگے۔ اور پھر یہ کہ خود اپنی طرف سے انہوں نے یہ اذان نہیں دی، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اور پھر فتح بیت المقدس کے موقع پر خود خلیفہ وقت یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر انہوں نے یعنی بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ نے اذان دی تھی۔ فی الحال آج کی اس ملاقات میں ناظرین کرام ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔